السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ بارک وسلم تسلیما۔ شروع کرتے ہیں آج ایک نئے دن سے۔ اللہ تعالیٰ کے نئے ہم نے ایک اور صبح عطا فرمائی ہے، اور ہر صبح ایک نئی شروعات ہوتی ہے، ایک نیا موقع ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا۔ اکثر ہوم میکر صبح اٹھتے ہی گھر کے کام کے بارے میں سوچتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں۔ بریک فاسٹ بنانا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، کام کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، اور پورے دن گھر کا کام نظام سنبھالنا ہے۔ کبھی کبھی یہ سب ذمہ داریاں بہت زیادہ لگتی ہیں، لیکن میری پیاری یوٹیوب فیملی، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر نیت صحیح ہو تو ہر چھوٹا کام عبادت بن سکتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اٹھنے سے اٹھتے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ نے ہمیں کتنی اچھی دعا پڑھ کے سکھائی کہ ہمیں وہ پڑھیں۔ الحمدللہ بعد ما اماتنا والیہ نشور پڑھیں۔ سوچے کہ کتنے لوگ رات کو سوئے تھے، لیکن ہر کسی کو یہ صبح نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اور ایک دن اور دیا ہے تاکہ ہم ایک نئے عمل کر سکیں۔ اب دن کی شروعات ہمیں کرنا ہے فجر کی نماز سے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کو، اور نماز کے بعد جو اوقات دیتی ہے، ہمیں طاقت دیتی ہے پورے دن کی، اور وقت قرآن کے بعد تلاوت کریں، گزاریں۔ اگر زیادہ وقت ہے تو چند آیتیں بھی پڑھنے۔ اللہ کا کلام دل کو سکون دیتا ہے۔ اور میں آ گئی تھی ناشتہ بنانے کے واسطے، اور ہمارے اللہ سے اپنے لیے دعا کریں اور والدین کے لیے دعا کریں، اللہ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اور اب ہم آپ کے گھر کے کام شروع کریں تو اب دل میں یہ نیت کریں۔ آج اگر آپ گھر کے کام شروع کریں تو دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ تیرے تمام کام تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ جب آپ بریک فاسٹ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ گھر صاف کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی فیملی کو خیال کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا شاید آپ کی محنت کو نہ دیکھے، مگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پہ تہل گرم کر لیا ہے۔ آج میں تھوڑی آلو اور سبزی بنا رہی ہوں، بینس کی سبزی۔ میں نے زیرہ ڈال دیا ہے، زیرہ کا تڑکا لگایا ہے۔ اس کے بعد میں نے پیاز کو اچھے سے کٹ کر لیا تھا، اور میں نے اچھے سے پیاز کو ڈال دیا ہے۔ پیاز اچھے سے تل جائے، اس کے بعد میں تھوڑے سے مسالے بھی ڈال رہی ہوں۔ صبح اب تو پیاز کو اچھے سے تل گئی ہے، اور میں یہاں پہ آلو بھی ڈال رہی ہوں۔ تو میں آلو ایسا باریک کاٹ کے ہر ایک چیز کو بھی ایکول میں ایک میجرنگ کٹ کر کو رکھے تو وہ برابر سے گل بھی جاتی ہے اور پک بھی جاتی ہے۔ تو میں تھوڑا پیاز کے ساتھ آلو کو اچھے سے بھون لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں بینس ڈالوں گی۔ میں اسے بینس پتی بولتی ہوں، ابھی میں ڈالتی ہوں۔ دیکھو تھوڑی دیر بعد پکنے کے بعد میں بینس بھی ڈال ڈالے تو یہ پکنے کو ہٹا۔ اس کے بعد میں بتا رہی تھی کہ آج تھوڑی سی دل کی بات اور سکون کی بات کرنے والی تھی، تو میں یہاں پہ اس کو مکس کر کے رکھ دیتی ہوں، اور ساتھ میں تھوڑے سے مسالے میں یہاں نمک ڈال لیں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ، تاکہ آلو اور ہماری بینس سے نا اچھے سے گل جائے تو اچھا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے۔ اسے مکس کر رہی تھی تو میں بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں صبح صبح کیا لائف ہمارے لیے اسلام کیا سکھاتا ہے، سبھی میں بات کرتے تھے۔ تو آ جاتے ہیں مین ٹاپک پہ۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ آپ کے پاس گھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کھانا ہے، آپ کے پاس فیملی ہے، آپ کے پاس صحت ہے، اور آپ یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ
آج کل سوشل میڈیا پر لوگ پرفیکٹ زندگی گزارنے دیکھتے ہیں، پرفیکٹ گھر، پرفیکٹ روٹین، پرفیکٹ لائف سٹائل سبھی، لیکن میرے خیال سے اپنی زندگی کا مقابلہ کسی اور سے مت کریں۔ ہر گھر الگ ہوتا ہے، ہر زندگی الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی مشکل علیحدہ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ سفر طے کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنی برکتیں دیکھو ہیں، وہ دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اپنے گھر کے کام کریں تو اللہ کا ذکر بھی اپنی زبان پر رکھیں، کہیں سبحان اللہ۔ ایک بار کہنے سے اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور درود پاک پڑھتے رہنے سے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیاں۔ درود پاک پڑھنے کا ایک بار درود پاک پڑھنے کے لیے اللہ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 گناہ درجے بلند کرتا ہے، اور 10 برکتیں رحمتیں ہمارے پر نازل کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ یہ چند الفاظ آپ کے لیے اعمال کو بھی تازہ کرتے ہیں، ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں، ہماری بارے میں کر سکتے ہیں۔ سوچیں، آپ صفائی بھی کر رہی ہیں لیکن اور ساتھ ساتھ ثواب بھی کما رہی ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں جب ہم تھک جاتے ہیں، تھکان محسوس کرتے ہیں، مگر کوئی کام کرنے کا ہمیں مسئلہ ہی نہیں رہتا، سست ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہماری سبزی بھی پک گئی ہے، اچھے سے یہ گل چکی ہے، تو میں یہاں پہ مسالے ڈالنا شروع کر دوں گی۔ یہاں پہ میں نے ریڈ چلی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کر، یا میں نے یہاں پہ کچن کنگ مسالہ ڈالا ہے، تو اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کام ختم ہی نہیں ہوتے، ایسا وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پرفیکشن نہیں چاہتا، اللہ ہماری اپنی خوشی چاہتا ہے۔ کبھی موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، ایک وقت میں ایک کام کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ یاد رکھیں، پروگریس پرفیکشن سے زیادہ اہمیت رہتی ہے اپنی، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے پانی پیا اور صحت مند کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں۔ اتنی باتیں ہو گئی، ہماری سبزی بھی ڈن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے لیے پانی بھی پی لیا ہے اور اچھے سے پک گئی ہے، سبزی تیار ہے، بچوں کے ٹفن کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہاں پہ ہر چیز پرفیکشن نہیں کرتی، جیسا موقع ہوتا ہے ویسا کام کرتی ہوں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا بہت بڑی نعمت ہے، وہ ایک نعمت ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ ہر کوئی یہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنی لائف کو پرفیکشن دیکھتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ دوسروں کے گھر کو کمپیئر کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا کیوں نہیں، ایسا نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنی صبح کی شروعات خوشی سے اور یاسین پڑھ کر شروع کریں تو بہت سکون دہ دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، رحم ہے، اور اس کی تعریف کتنی بھی کریں تو بہت کم ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کی شکر ادا کریں تو لفظ کم پڑ جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے سنا تھا کہ اگر ساری دنیا کا پانی، ساری دنیا کی درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر انک ہو جائے، یا کوئی سارے کاغذ دنیا کے اگر کاغذ بن جائے، پیڑ پتے، تب بھی اللہ کی تعریف نہیں کم ہوگی، نہیں پر ہمارے الفاظ کم پڑ جائیں گے، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی ہمارے سے کم، ہم کم پڑ جائیں گے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی بڑی تعریف ہے۔ تو اللہ بہت بڑا ہے، مہربان ہے۔ اس کی قدرت دیکھنے کے لیے آپ اپنے پودوں کو تیار کریں۔ تو میں یہاں پہ اپنے گھر کا ناشتہ میں نے بنا لیا، تو ابھی میں روٹی کی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، تو روٹی بنا کر میں بچوں کو بھی ریڈی کر دوں گی۔ اور ناشتے میں نے روٹی اور آلو بینس کی سبزی بنائی ہے، تو بہت ٹیسٹی بنے گی، تو بنانا ضرور۔ اگر آپ کو میری لائف سٹائل اچھا لگا تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کامنٹ بھی ضرور کرنا، اور سبسکرائب بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دینا۔ ضرورت پڑے تو آرام بھی کر لیں اپنی لائف سے، تو ایک صحت مند اور خوش ہوم میکر اپنی فیملی کے بہتر خیال رکھ سکتی ہیں۔ دن کے آغاز میں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے وقت
میں بہت برکت عطا فرما، میرے گھر کو سکون عطا فرما اور محبت سے بھر دے، میرے بچوں کو نیک اعمال عطا فرما، بردار بنا دے، میرے دل کو ایمان سے روشن کر دے، اور جتنی بھی میری یوٹیوب فیملی ہے ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، ان کے گھروں میں وقت اور ان کے گھروں میں محبت اور بچوں کے ایک نیک فرما بردار بنا دے، اور ان کے دلوں کو بھی سکون عطا فرما، اور اپنے لیے سے زیادہ اپنے دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتا ہے، اور آپ کو بھی اچھے سے قبول کرے گا، اور اللہ آپ کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے سے ہمیں جو چاہتی ہوں وہ دوسروں کو بھی ملے، اور ہماری جو پسند رہتی ہے وہ بھی دوسروں کو بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں اپنے لیے جو پسند کرتی وہ دنیا دوسروں کے لیے کرتی نا، وہ بہت ہمت والا دل ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی پسند کو بھی اپنا پسند بنا لیتے ہیں، مگر اپنی پسند کو دوسروں کے لیے سلیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہمت کی بات ہونی ہے۔ تو اللہ سے وہی دعا کریں ہمیں جو پسند ہے دوسروں کو بھی وہی ہم پسند کریں۔ آپ صرف گھر نہیں سنبھال رہی ہیں، آپ ایک ایسا ماحول بنا رہی ہیں جہاں ایمان پروان چڑھتا ہے، جہاں بچوں کے اخلاق سیکھتے ہیں، جہاں محبت اور صبر کا شکر کی تعلیم ملتی ہے۔ آپ کی محنت قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک اپنے بندوں کا مقام بہت قیمتی رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ ہمیں دوڑ کر بھاگ کر اپنا بناتا ہے، مگر ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر صبح امید کے ساتھ اٹھتے ہیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے تو اور ہم ہر رات اللہ پر توکل کے ساتھ سوئیں۔ یہی زندگی کا اصلی مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ نے جو کچھ دیا زندگی میں وہ سب راضی ہو جائیں۔ ہم جو زندگی میں ہے نا اس سے خوشی سے ہم اس چیزوں سے ہم خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے دلوں میں سکون عطا فرمائے، آپ کی محنت کو قبول فرمائے، اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں اپنی بچی کے کمرے میں آ گئی تھی تو میں نے اسے ریڈی کر آج میں بہت ساری دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی۔ آج کا بلاگ کیسا لگا؟ تو اچھا لگا تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کامنٹ کرنا ضرور، اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اگر یہاں پہ میں میری بیٹی کے لیے اسکول کے لیے انہیں چوٹی ڈال رہی تھی، چھوٹی زینہ ہے، یہ زینہ کو چوٹی ڈال کو اسے میں اسکول بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی، تو پھر اس کے بعد جو میں کام کرتی ہوں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، تو یہاں پہ میں نے بیٹی کی چھوٹی میں نے ٹک کر دی ہے۔ اس کے بعد میں اسے ناشتہ بنا کر کھلاؤں۔ ناشتہ بھی ڈن ہو گیا اور اس کو میں اسکول کے لیے بیگ لے کر نیچے جاؤں گی۔ نیچے رکشے والا آتا ہے آٹو، تو وہ آٹو میں جاتی ہے پک اینڈ ڈراپ، تو ہمیں نہیں چھوڑتے، پک اینڈ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ پہلے ہمیں پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے تو بہت مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے میں اب وہیکل رکھتی ہوں۔ تو یہ جا رہی ہے، یہ شو پہن کر سب کر آج کا بلاگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں آ گئی ہوں اس بلاگ کے اینڈ پر، تو آپ کو اچھا لگا تو آپ کو پتا ہے کیا کرنا، اور میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں۔ ٹل دن ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی اس کی فرینڈ بھی آ جاتی ہے، تو میں نے اللہ حافظ ابھی کر دیا تھا، مگر ابھی اس کو دعا پڑھا کے بھیج دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکلنے کے لیے بھی دعا کی ہے، اللہ بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت، تو یہ پڑھ کر جانے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، حادثوں سے بچاتا ہے۔ کوشش کریں ہم اپنی مصنون دعائیں اپنے زندگی کے اندر لائیں تاکہ ہماری زندگی سنت اور آخرت کی اور دنیا میں بھی کامیاب رہے۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔